السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ لوگ عمدہ لباس پہنے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے تاکہ گھر والوں کو عید کی مبارکباد دے سکیں۔ لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے قدم اپنے گھر کی بجائے کسی اور سمت میں اٹھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے خفا تھا، یا اسے کسی دوست یا رشتہ دار سے ملنا تھا، یا وہ کسی تفریح میں حصہ لینے جا رہا تھا، بلکہ وہ نوجوان ایک بہت بڑے عالم کے مکان پر جا کر رک گیا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ بہت بڑے عالم نے نوجوان سے پوچھا، تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ نہیں۔ کچھ کھا لو؟ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ حدیث بیان فرمائیے۔ بزرگ نے اس نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 حدیثیں بیان کی۔ نوجوان نے کہا، اور ارشاد فرمائیے۔ یہی کافی ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، اگر تم نے یہ حدیثیں یاد کر لیں تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا۔ میں نے یاد کر لی۔ نوجوان نے انکشاف کیا۔ بزرگ نے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور فرمایا، بیان کرو۔ نوجوان نے وہ تمام 40 حدیثیں لفظ بلفظ بیان کر دیں جو ابھی چند لمحوں قبل بزرگ نے اس کے سامنے بیان کی تھی۔ بزرگ کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ، تم علم حدیث کے زبردست فقیہ ہو۔ یہ نوجوان تھے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، جو آگے چل کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہلائے، اور بزرگ تھے امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے علم کے حصول کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ نماز عید کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق، میں نے سوچا کہ آج ایسا دن ہے کہ امام ابن شہاب فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ شوق، جستجو، تڑپ اور لگن تھی جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمانوں کے فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک کے بلند مرتبے پر فائز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ایک روشن مینار کی مانند ہے جس سے آنے والی نسلیں نور کی کرنیں لے کر اپنی سیرتوں کو منور کر سکتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مالک، کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام دار الحجرہ یعنی مدینے کا امام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری بمطابق 711 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بنو امیہ کی حکومت کے عروج کا زمانہ تھا۔ ولید بن عبد الملک حکمراں تھے اور اسلامی حکومت مشرق میں ترکستان، کابل، سندھ اور مغرب میں افریقہ اور اسپین تک پھیل چکی تھی۔ اسلامی حکومت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مملکت اسلامی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے گھر میں آنکھیں کھولیں جو علم حدیث کی روشنی سے منور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت مالک بن ابی عامر رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی اور علماء میں سے تھے۔ والد انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے۔ بھائی پہلے ہی علم حدیث میں مشغول تھے۔ ننھے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں پرندے پالنے میں بہت دلچسپی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ عالیہ بنت شریک نے اپنے لخت جگر کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک مکتب میں حضرت علقمہ بن ابی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے عربی نحو اور عروض کی تعلیم حاصل کی، اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد تجوید میں مہارت حاصل کی۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کو درسگاہوں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فن قرات میں اہل مدینہ کے امام حضرت نافع بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے قرات سیکھی۔ پھر اس کمسن لڑکے کے دل میں علم حدیث سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ گھر والوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ والدہ محترمہ معصوم بچے کی زبان سے یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ فوراً عمدہ لباس پہنایا، سر پر عمامہ باندھا اور کہا، جاؤ اور ابھی سیکھو۔ والدہ کے شوق دلانے پر مستقبل کا یہ فقیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کا طالب علم بن گیا۔ اس نوبارد طالب علم کا حال یہ تھا کہ جو پڑھتا تھا اسے یاد کر لیتا تھا۔ روزانہ سبق پڑھنے اور لکھنے کے بعد یہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی بجائے درختوں کے سائے میں جا بیٹھتا۔ ایک دن بہن نے دیکھ لیا۔ والد سے جا کر کہا کہ مالک درختوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ والد نے فرمایا، بیٹی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یاد کرتے ہیں۔ حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیگر اساتذہ سے بھی علم حاصل کر رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میرے والد نے ایک دفعہ مجھ سے اور میرے بھائی نظر سے ایک مسئلہ پوچھا۔ میرے بھائی نے صحیح جواب دیا، میں نے غلطی کی۔ والد نے کہا،
علم حاصل کرنے میں تم ہجوم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یعنی بیک وقت کئی اساتذہ سے علم حاصل کر رہے ہو۔ پھر میں حضرت ابن ہرمز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر 7 سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام سے نہ ملا۔ شروع میں یہ حال تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ نضر کے بھائی کے نام سے پہچانتے تھے۔ بعد میں یہ نوبت آئی کہ نضر کا ذکر مالک کے بھائی کے نام سے کیا جانے لگا۔ علم حدیث کے شیدائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اب حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بن عمر کی مجلس کا رخ کیا، لیکن حضرت ابن ہرمز سے حصول علم ترک نہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں حضرت نافع کے پاس دوپہر کے وقت آتا تھا۔ سخت دھوپ سے کسی درخت کے نیچے پناہ نہیں ملتے تھے، میں ان کے نکلنے کا انتظار کرتا، وہ آتے اور مجلس میں داخل ہونے تک میں ان سے مسائل پوچھتا۔ امام صاحب نے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے 12 سال تک علم حاصل کیا۔ واضح رہے کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مدینہ منورہ سے باہر بقیع میں واقع تھا۔ ایک دن حضرت ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سے زائد احادیث بیان کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ دوسرے دن ہم امام الزہری کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کتاب میں دیکھو تاکہ میں حدیثیں بیان کروں، کل میں نے جو کچھ بیان کیا تھا کیا تم نے دیکھ لیا؟ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں ایک شخص موجود ہے جو تمام احادیث آپ کو سنا دے گا جو آپ نے کل بیان کی تھی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت ربیعہ نے بتایا ابن ابی عامر یعنی امام مالک۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سناؤ۔ میں نے انہیں 40 احادیث سنا دی۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعجب سے کہا میں سمجھتا تھا کہ یہ احادیث میرے سوا کسی دوسرے کو یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مالک ابن شہاب الزہری سے بھی علم حاصل کرنے لگے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہونہار شاگرد کا نام علم کا محافظ رکھ دیا تھا۔ سال ہر سال تک اپنے سینے کو علم دین سے منور کرنے کے بعد اب وہ وقت آ گیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود مسجد نبوی میں مسند درس پر فائز ہوں اور مسائل کے سلسلے میں فتوے دیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود آگے بڑھ کر یہ باریں گرا نہیں اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں میں خود نہیں بیٹھا یہاں تک کہ اہل علم میں سے 70 علماء کرام نے شہادت دی کہ میں اس منصب کا اہل ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال سے زائد عرصے تک درس دیا۔ درس کی مجلس نہایت پروقار ہوتی تھی۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں امام صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے تو ایسا لگتا تھا گویا ہم ہی میں سے ہیں، کھل کر بات کرتے تھے، لیکن جب درس دینے بیٹھتے تو ان کے کلام سے ہم پر ہیبت طاری ہو جاتی، گویا وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ خلوص نیت کا یہ عالم تھا کہ ان مسائل پر فتویٰ نہیں دیتے تھے جو قاضیوں کا حق تھے۔ فتویٰ دینے میں بہت غور سے کام لیتے تھے، اور خود آپ کا کہنا ہے کہ اکثر مجھے ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ میں 1 سال کی راتیں ان پر سوچنے میں گزار دیتا ہوں۔ جن مسائل یا احادیث کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہ ہوتے ان پر کوئی فتویٰ نہ دیتے۔ ایک بار ایک شخص 6 ماہ کا طویل سفر کر کے ایک مغربی ملک سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے سادگی سے فرمایا میں نہیں جانتا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، کہنے لگا حضرت میں اتنا طویل سفر کر کے صرف اس مسئلے کا جواب لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، جواب لیے بغیر لوٹ کر جاؤں گا تو میرے وطن کے لوگ کیا کہیں گے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا کر کہہ دینا کہ مالک نے کہا ہے میں اس مسئلے کا جواب نہیں جانتا۔ فتویٰ دینے میں عمر بھر اس قدر احتیاط سے کام لینے کے باوجود خوف خدا سے معمور اس عظیم بزرگ کا حال تھا کہ جب بیمار پڑے اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک شاگرد نے رونے کا سبب دریافت کیا، اس پر جواب ملا میں نہ روں تو کون روئے؟ اے کاش مجھے ہر قیاسی فتوے کے بدلے ایک کوڑا مارا جاتا اور میں فتویٰ نہ دیتا۔ یہی الفاظ ادا کرتے ہوئے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے گو کہ کثیر تعداد میں احادیث بیان فرمائی ہیں، لیکن آپ نے حدیثوں کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہر سنی ہوئی روایت کو بے تحقیق بیان کر دینا عقل مندی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب موطا میں ابتدا میں 10,000 احادیث میں سے 4,000 حدیثیں منتخب کر کے شامل فرمائی تھی۔ آپ کی وفات تک
نظر ثانی کے نتیجے میں اس کتاب میں 1000 سے کچھ زائد احادیث رہ گئیں۔ موطا کی تعریف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلیفہ منصور کے دور میں شروع کی، اور منصور کے آخری زمانہ خلافت تک وہ مسودہ مکمل کر چکے تھے۔ اس زمانے میں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ خلیفۃ المسلمین ایک ایسی جامع کتاب مقرر کریں جس کے مطابق سارے مقدمات کا فیصلہ ہو۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی۔ اس کتاب میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال شامل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دور کے دیگر جید علماء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو ایک بات خاص طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے گو فقہ کے مختلف مسالک پیش کیے، کئی امور میں ایک دوسرے سے سخت اختلاف کیا، لیکن کبھی ایک دوسرے کے بارے میں تعصب کو ذرہ برابر دل میں جگہ نہ دی۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امام مالک سے مدینہ منورہ میں ملا، دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پونج رہے ہیں۔ سبب دریافت کیا تو جواب ملا، ابو حنیفہ کے ساتھ پسینہ آ گیا، وہ تو بڑے فقیہ ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پھر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، ان سے پوچھا آپ کو امام مالک کی کیا بات پسند آئی؟ جواب ملا، صحیح جواب، اس قدر جلد دینے والا میں نے اور کوئی نہیں دیکھا اور نہ اس قدر پرکھنے والا پایا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علمی گفتگو شروع ہوئی تو فجر کی نماز تک جاری رہی۔ جب کسی مسئلے میں ایک امام دوسرے کے قول پر مطمئن ہو جاتا تھا تو بلا تأمل اس کو اختیار کر لیتا تھا۔ ہارون الرشید نے چاہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا خانہ کعبہ میں آویزاں کر دی جائے، لیکن خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خود جزوی باتوں میں مختلف ہیں اور وہ کئی ملکوں میں پھیل چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نیک راہ پر ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی 86 سال کی عمر میں ولید بن عبد الملک سے ہارون الرشید تک بنو امیہ اور بنو عباس کے متعدد حکمرانوں کو دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملتے بھی رہے، بعض اوقات ان کے تحفے بھی آپ نے قبول فرمائے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس مرد جری نے کبھی کسی حکمران کے سامنے حق بات کہنے سے گریز نہ کیا، کسی حکمران کی خوشامد نہ کی اور کسی حکمران سے بیجا رعایتیں حاصل نہ کی۔ خلیفہ منصور کے دربار کا قاعدہ تھا کہ جو دربار میں داخل ہوتا خلیفہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ایسا نہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں میں اتنا رعب تھا کہ لوگ نظریں نہ ملا پاتے تھے، حکام پر بھی ان کی زبردست ہیبت طاری رہتی تھی۔ خلیفہ مہدی نے اپنے دونوں بیٹوں موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے موطا سنیں۔ موسیٰ اور ہارون نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازی سے کہا، علم بیش قیمت چیز ہے، اس کے پاس شائقین خود آتے ہیں۔ ہارون الرشید 786 عیسوی میں خلیفہ بنے۔ 4 سال بعد اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر حج کے ارادے سے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملے تو موطا سننے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل کا دن اس کے لیے ہے۔ ہارون اگلے دن انتظار کرتے رہے مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں گئے۔ ہارون نے شکایت کی، امام صاحب نے فرمایا علم کے پاس لوگ آتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ آخر ہارون رشید خود اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ وہاں طلباء کا ہجوم تھا۔ ہارون نے کہا اس بھیڑ کو الگ کر دیجئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک شخص کے فائدے کے لیے عام افادے کا خون نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہارون مسند پر بیٹھ گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تواضع پسندیدہ ہے۔ ہارون مسند سے اتر آئے۔ پھر امام صاحب کے شاگرد نے قرات کی۔ بعد میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون کی توجہ مدینہ کے فقراء کی جانب دلائی۔ ہارون نے ان فقراء کی دل کھول کر مدد کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ خلفاء اور حکام کے نزدیک جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتے تھے جو بادشاہوں کے منہ پر ان کی تعریف کرتا ہو۔ ایک بار ایک حاکم امام صاحب کے پاس موجود تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے حاکم کی تعریف شروع کر دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ برہم ہو گئے۔ فرمایا احتیاط کرو، ایسا نہ ہو کہ تعریف کرنے والوں کے دھوکے میں آ جاؤ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت کے مطابق 75 اور ایک روایت کے مطابق 94 جلیل القدر اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، لیکن حصول علم کے سلسلے میں امام صاحب نے بڑے نکتے کی بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے صرف زہد و تقوی اور سادگی ہی نہیں، علم و فہم اور پختگی بھی درکار ہے۔
امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت نفاست پسند تھے۔ ہمیشہ بیش قیمت لباس آپ کے بدن پر رہتا تھا۔ قیمتی کپڑے عدن سے منگوایا کرتے تھے۔ بہت اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے۔ جس گلی سے نکل جاتے دیر تک خوشبو پھیلی رہتی۔ کھانے کا ذوق بھی بے حد عمدہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، میں کسی آدمی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتیں دی ہوں اور پھر ان کے آثار اس پر ظاہر نہ ہوں۔ ان سطور سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عمر بھر آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ نے علم دین کے حصول کے لیے بے شمار سختیاں بھی جھیلی ہیں، اور آپ پر وہ دور بھی آیا ہے جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معاشی حالت اتنی خراب تھی کہ آپ کی بیٹی بھوک سے بے تاب ہو کر رویا کرتی تھی، اور یہ خوددار شخص اپنی خادمہ سے کہتا تھا کہ چکی چلائے تاکہ پڑوسی بچی کے رونے کی آواز نہ سن سکیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنگ دستی سے دوچار رہے، لیکن آپ نے علم کا حصول ترک نہ کیا اور اس غرض سے اپنے گھر کے چھت کی لکڑیاں تک بیچ دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اس علم میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک علم حاصل کرنے والا فقر میں مبتلا نہ ہو، اور اس پر بھی وہ بہرحال علم حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حق گوئی، فراخ دلی اور عفو و درگزر کے واقعات تاریخ اسلام میں درخشاں ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جبراً دلوائی کی طلاق کے خلاف فتویٰ دیا تو خلیفہ منصور کے چچا زاد بھائی جعفر نے، جو مدینہ کے حاکم تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ ایسا فتویٰ نہ دیں، کیونکہ لوگ اس فتوے کی روشنی میں منصور کی بیعت کو جبری قرار دے رہے ہیں۔ یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے کہ جبر کے ذریعے کروایا گیا ہر کام ناجائز ہے، اور منصور نے جبر کے ذریعے بیعت لی ہے، چنانچہ یہ بیعت ناجائز ہے۔ تاہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جبری طلاق کے خلاف فتویٰ دیتے رہے۔ جعفر نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 70 کوڑے لگوائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ خون سے بھر گئی، دونوں ہاتھ مونڈوں سے اتر گئے۔ پھر جعفر نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اونٹ پر بٹھایا اور شہر میں گھمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازاروں اور گلیوں سے گزر رہے تھے اور بلند آواز سے فرما رہے تھے، جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق درست نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 117 ہجری میں درس و تدریس کی مسند سنبھالی تھی۔ ربیع الاول سن 179 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اس طرح 62 سال تک ایک امت کو علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کرنے کے بعد مدینے کا امام مدینے کی خاک میں جا بسا۔ وفات کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 86 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔